ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی جو سکرین پر آپ ایک شخص کو، ایک بابا جی کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ ان کو دکھائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں خامنئی خمینی کے بارے میں۔ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی لوگ یہ حقائق بتا رہے ہیں، اللہ یاری صاحب ہو گئے، یو کے سے بندہ ہے وہ ہو گیا، یہ جتنے بھی اس ٹائم ایرانی حکومت کے خلاف ہیں، خامنئی خمینی کے خلاف ہیں، انہیں جب ایران کی جنگ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لگی ہو تو انہیں اس ٹائم پر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیے کہ آپ کی باتیں حق ہے، آپ احادیث بتاتے ہیں، اہل تشیع کے جو آئمہ ہمارے مولا بتاتے ہیں، آپ ان سے استدلال کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹائم جو ہے ایران کے اوپر مشکل ہے، لوگوں کو یہ باتیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ لوگ نارمل ایک جو اہل سنت کے مسلمان ہیں، نارمل جو مومنین ہیں، وہ فی الحال ایران کی طرف ان کی توجہ ہے کہ ایران کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ایران کے اوپر مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہم کیونکہ ایران وہاں پر ہمارے مولا و آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، جناب مولا غازی عباس علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، ہمارے مولا و آقا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ، ادھر ہمارے مولا کے تربت ہے، تو اسی لیے ہمیں جو ہے ایران کی طرفداری کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایران کی جو موجودہ حکومت رہی ہے، خمینی ولایت فقی انقلاب اور یہ ساری چیزیں، وہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ مکمل کو بھی انسان صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، اور انسان کو دین کے معاملے میں قرآن اور اہل بیت کا سہارا لینا چاہیے، ملا کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس ٹائم یہ باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ یہ بھائی انکل کیا کہتے ہیں آغا خامنئی خمینی کے بارے میں، ایران انقلاب کے بارے میں، اور ابھی انہوں نے کیونکہ دعویٰ کیا تھا کہ خمینی صاحب، خامنئی صاحب نائب حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے یہ لوگ نائب ہیں، اور انہوں نے ولایت فقی کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ آپ کو ولایت فقی، نائب امام اور انقلاب کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائے گا۔ لیکن ہم ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل امریکہ پر لعنت ہو، جو کہ ہمارے ایران کے اوپر یہ لوگ مسلسل حملے کر رہے ہیں اور ان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ان تمام دشمنوں پر لعنت ہو جو کہ ہمارے مولا و آقا کے دشمن ہیں، شیعوں کے دشمن ہیں، اور شیعہ بھرپور آگے سے جواب دے رہے ہیں۔ شیعہ کیونکہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، ایران اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جب پہلے حملہ انہوں نے کیا امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، ابھی جو لاسٹ ریسنٹلی جو جنگ چل رہی ہے، ان لوگوں نے پہلا حملہ کیا ہے، امریکہ اسرائیل نے پہلا حملہ کیا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ایک تسلی سے بیٹھے ہوں، آپ کے گھر میں کوئی پتھر پھینکے، تو کیا احادیث میں ہے کہ مولا فرماتے کہ اگر آپ اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے تو آپ کے گھر میں اگر کوئی حملہ کر دے تو جواباً آپ کو اس کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے بس وہ آگے آپ کو مار کے چلا جائے، نہیں، آپ کو دفاع کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، اور یہ بات جو ہے بڑی دور تک جاتی ہے مجھے، کیونکہ یہ بات سے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے، لیکن اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ بات کا یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وہ بات بھی آپ کو میں بتا دیتا۔ لیکن یہ ویڈیو اس کی دیکھیے گا انکل کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ولایت علی اور نائب امام، ہمارے بیشتر اہل سنت جو دوست ہیں وہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں۔ صحیح ہے، وہ شیعوں کو محرم کے ماتم سے جانتے ہیں یا ایرانی ملاؤں کی چیخ پکار سے پہچانتے ہیں۔ اوکے، شیعہ اور سنی دونوں ولایت علی کے اپنے اپنے طور پر قائل ہیں، فرق ہے، مگر امام ابو حنیفہ ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، جماعتی ہوں، نورانی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ولایت علی کے تصور پر متفق ہیں۔ صوفی تو سارے کے سارے ولایت علی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا، ولایت علی کی اہمیت اتنی ہے
جو آپ کو بیشتر سنی علماء سے پتہ جائے گی. میں تو شیعہ ملاؤں سے شدید نفرت کرتا ہوں, تو ان کا ریفرنس تو میں دوں گا ہی نہیں, مگر یہ طے ہے کہ ولایت علی پر انسانی تاریخ میں ایران کے ملا خمینی نے سب سے پہلے ڈکیتی ماری. آج جب ملائیت کی جڑیں ہل رہی ہیں تو ہلانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ موسیٰ کو پروردگار نے وہاں فرعون کے محل میں پالا اور فرعون کی بیوی نے ان کو بچایا. ایسے ہی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ امریکہ کتنا بڑا شیطان ہے اور یہ ملا کتنے بڑے جو ہے وہ اسلام کے ٹھیکیدار تھے, مگر پروردگار بندوبست کر رہا ہے. جس امریکہ نے اس ملائیت کو پروان چڑھایا تھا وہی اس کو گرا رہا ہے. تو ولایت علی پہ انہوں نے ڈکیتی ماری تھی ولایت فقیہ کے نام سے, اور میں اس حوالے سے جوانی یعنی 18 سال کی عمر سے ان ملاؤں کی مخالفت کرتا ہوا آ رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز, نائب امام اہل تشیع میں اسنا شریع کی بات کر رہا ہوں, باقی شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نائب امام سے 4 گزرے ہیں. ایک تھی غیبت صغریٰ, یعنی وہ زمانہ کہ جب امام حاضر جو اسنا شریع مانتے ہیں کہ ان کے امام 12ویں زندہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا ان نوابین سے رابطہ تھا. اور اس کے بعد غیبت کبریٰ, یعنی اب نائب امام کوئی نہیں آئے گا اور امام کا کسی سے رابطہ نہیں ہوگا. اور شیعہ ڈاکٹرن کے اندر جہاد حرام قرار پایا تھا کہ جب تک امام نہ آ جائے جہاد نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اس پہ باتیں کی ہیں. اہل سنت کو اختیار ہے اس پہ جتنا چاہے کرٹیسائز کریں, میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا, ان کا معاملہ الگ ہے, ان کا جہاد ثابت نہیں ہے. مگر اہل تشیع میں جہاد ثابت ہو گیا تھا, اور وہ اسی وقت جہاد ہوتا جب امام آتے. اور اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ آپ علم حاصل کریں, ترقی حاصل کریں, دنیا میں آگے بڑھیں, کیونکہ شیعوں کا بہت برا حال تھا, ٹھیک ہے, اور نہیں چاہتے تھے کہ معاملات ایسے ہوں کہ ان کو کچل دیا جائے. مگر اس ایران کے ملاؤں نے جو شیعہ ڈاکٹرن ہے اس پر حملہ کیا. خود نائب امام بن گئے خمینی, اور یہ جو بے غیرت خامنائی ہے یہ بھی نائب امام بنا, جہاد کا آغاز کیا. اور جہاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا, میں پہلے اپنی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ جو اہل سنت ہیں ان میں شیعوں کے خلاف ایک شدید ترین نفرت جو کسی حد تک دبی ہوئی چنگاری تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے نہیں تھی, بڑی زبردست نفرت رہی ہے, مگر وہ دبی ہوئی چنگاری تھی. شیعہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا فلسفہ ہے کہ جی نائب امام جب آئیں گے اور وہ دنیا کو بچائیں گے. ہم اس فلسفے پہ بات نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا بنیادی فلسفہ تھا کہ ولایت صرف علی کی, ٹھیک ہے, اور نائب امام صرف 4 گزرے تھے. اب یہ چیز جب مسلمہ تھی تو 1200 سال بعد خمینی کو کیا کیڑا کاٹا تھا کہ اس نے ڈاکٹرن بدل دیا, اور خامنائی نے اس ڈاکٹرن بدلے ہوئے ڈاکٹرن پہ 40 سال غنڈہ گردی بدماشی کی, اور ولایت علی پر ولایت فقیہ کے نام پر قبضہ کر کے جس نے اس سے مخالفت کی ایران میں اس کو پھانسی دے دی کہ اس نے خدا کو چیلنج کیا ہے. یعنی اس حرام زادے خامنائی کو چیلنج کرنے کا مقصد تھا کہ خدا کو چیلنج کیا ہے. سچ یہ ہے کہ علی کو لوگ چیلنج کرتے تھے, علی کو برا نہیں لگتا تھا. اور یہ ملا, اس کی اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کو پھانسی لٹکا دی. 30 سے 50 ہزار ایران کے شیعی تھے وہ سارے, ان کو پھانسیاں دی گئی, گولیوں سے مارا گیا. ابھی 1 مہینے پہلے جنہوں نے احتجاج کیا ہے, کم سے کم جو ایران نے ایکسپٹ کیا ہے کہ 6000 مظاہرین جو تھے, جو اس ڈکٹیٹر کہہ کے اس خامنائی کے خلاف مظاہرہ کرتے انہیں شہید کیا گیا. اور جو دیگر ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار ایرانی پورے ایران میں گزشتہ ماہ میں مارا گیا. یہ بے غیرت اس خبیث کے لیے پاکستان میں یہ MWM نام کے ملا جو ایران کے پیسوں پہ پلتے رہے, وہ کس چیز کا مظاہرہ, کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ شاعر عزاداریوں کو برباد کیا ان ملاؤں نے, زنجیر زنی, ماتم, سب کی مخالفت کی اس نے. خامنائی نے کب ماتم کیا؟ مجھے تصویر دکھاؤ. نہیں کرتا ماتم. یہ ملا جتنے حرامی ہیں ان میں سے کوئی ماتم نہیں کرتا. جو ماتم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ جاہل ہیں. میں کرتا ہوں ماتم, اور میں جاہل نہیں ہوں. ان ملاؤں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں. کوئی ایک ملا میرے سامنے آ جائے بات کر دے, میں اس کو بتا دوں گا کہ وہ کتنے جھوٹے اور مکار ہیں. ہم اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ پروردگار نے جیسے موسیٰ کو بچایا تھا فرعون کے گھر میں, فرعون کی مدد سے, آج کے دور کا فرعون ایران کے فرعونوں کو برباد کرنے کے در پہ ہے. میری خواہش ہے کہ ایران کے فرعون برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. اور انشاءاللہ اگر آئندہ بھی موقع ملے گا میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اہل تشیع کے ڈاکٹرن کے اندر یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, اور اہل تشیع کے ڈاکٹرن میں بیت المقدس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ بیت المقدس کی واقعی اسلام میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارا مرکز, ہمارا قبلہ مکہ ہے.
جی قرآن میں سورہ بقرہ میں مکے کو ہمارا قبلہ قرار دیا گیا ہے، وہ قبلہ متروکہ ترک کر دیا، پہلا نہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھے گا، میں انشاءاللہ تفصیلی قرآن کی آیتوں سے پیش کروں گا۔ اچھا جی، یہ بابا جی کی آپ نے باتیں سنی، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، کامنٹ باکس میں ہمارے مسلمان اہل سنت کے بھائی، ہمارے مومنین بھائی وہ تبصرہ کر سکتے ہیں، کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر ان کی تاریخ میں نظر ہے، اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور اگر وہ تاریخ کی انقلاب کو سمجھتے ہیں کہ ایران میں کیا کیا ہوتا رہا ہے شیعوں کے ساتھ، اور یہ سارے معاملات کیا ہے، کیا شیعہ مولوی برین واش ہیں، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ولایت فقی واقعی اسلام کا حصہ ہے، یہ سارے سوالات جو ہے یہ ہم سے زیادہ ہمارے ویورز ان باتوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو اس کی کیونکہ اس ویڈیو کی رائے میں نہیں رکھنا چاہتا کہ اس کا نچوڑ، اس کا رزلٹ کیا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے اس کا فائنلی نچوڑ اپنے ویورز پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا ان باتوں کو سمجھے، کیا وہ تبصرہ کرتے ہیں، کیا وہ کامنٹ باکس میں، کیونکہ پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی جو ہے MI6 کا وہ ہوں، میں لعنت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اسرائیل پر، بے شمار امریکہ پر، علی کے شیعہ زندہ باد، ایران زندہ باد، ہمارے امام زندہ باد، قرآن اور اہل بیت زندہ باد، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی یہ ویڈیو دکھانا، یہ حقائق پہنچانا، یہ ساری باتیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ شیعت کے اندر کیا بگاڑ ہوا، شیعت کے اندر کیا اچھائی ہے، شیعت کے اندر کیا چل رہا ہے، شیعت کے اندر کیا چینجنگ ہو رہی ہے، شیعت کے اندر 40 سال پہلے کیا ہوا اور ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، شیعت کے اندر مولویوں نے کتنا چینج کیا، ولایت فقی کیا ہے، تاریخ انقلاب کیا ہے، قرآن اور اہل بیت کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی، نہ کہ اس لیے کہ آپ مجھے بھی انہی کے ساتھ جو ہے نا شمار کریں۔ تو ہم اپنے مولا کے ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، لبیک یا قائم آل محمد، ہماری جان قربان ہمارے مولا کے لیے، ہماری اولاد قربان، ہمارے ماں باپ، ہمارا تن من مال ہر چیز، گھر بار سب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں پہ قربان، اہل بیت کے لیے قربان۔ لیکن میں اگر اپنا عقیدہ بتاؤں تو میں ملا کی جو ہے مولوی کی سیاست کے پیچھے یا مولوی کے فتوے کے پیچھے اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا۔ میری اگر ذاتی رائے آپ جانیں تو میرے راہبر میرے مولا آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو شیطان دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، تو ہمارے مولا آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر نہ دیکھے، بغیر دکھائی دیے، یعنی کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہمارے مولا کو، وہ بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ بھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھی پاور ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے لبیک یا قائم آل محمد، درود و سلام ہو ہمارے مولا آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔